الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اسوہ حسنہ اور اس کی اتباع ایک مشن کے طور پہ لازم ہے، اور اس کی تمام زندگی، سیرت، اسوہ، نمونہ، تمام قسم کی پوزیشنوں کی انفارمیشن اور اس کی اطلاع سے آگاہی پوری صحیح حق بیان کرنا اور آگے بتانا، یہ زندگی کے مشن ہے۔ جو علماء یہ کام کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بتائیں، تو اسی اسوہ حسنہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور زندگی دینے والے خدا کے تعلق میں عقیدے کا پتہ چل جاتا ہے، اور تمام قسم کی فرقہ واریت کا خاتمہ ممکن ہے۔ زندگی کے مسائل کا حل دیکھا جا سکتا ہے، اور ان کا نمونہ اور ان کی زندگی مثال کے طور پہ سامنے رکھی جا سکتی ہے کہ خلفائے راشدین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کس طرح اسلام کا نظام، ریاست اور سیاست کو قائم کیا اور اس کے مطابق کامیاب زندگی گزاری، اور تمام قسم کے لوگوں کے درمیان انہوں نے کیسے نظم و ضبط اور معاشرت اور معیشت اور سیاست، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرتی زندگی، خانگی زندگی، خاندانی زندگی، انفرادی زندگی کے تمام پہلوؤں کو کامیابی سے مکمل کیا کہ انگریزوں کا سب سے بڑا رائٹر مائیکل ایچ ہارٹ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوا کہ 100 بڑے انسانوں میں مجھے صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک واحد زندگی رکھنے والا شخص ملا ہے جس نے دین اور دنیا دونوں کی زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے، باقی مجھے کوئی بھی اس معیار پہ پورا اترتا ہوا نظر نہیں آیا۔ تو زندگی خدا نے دی ہے، تو اس خدا تعالیٰ کی زندگی کے بتائے ہوئے طریقوں سے ذرا سے ہٹنے پہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کہیں کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلا پیغمبر جو حضرت نوح علیہ السلام نے، اس نے اپنی قوم کو کہا تھا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے حکموں کو بجا لاؤ، اور اس کی نافرمانی سے ڈر کے رہو، اور میری اتباع کرو کہ میں تمہیں اللہ کی مشن اور زندگی کے مقاصد کی تعمیر کرنے میں رہنمائی کروں گا۔ تو یہ گویا کہ اللہ سے استغفار کرنا بہت بڑا کام ہے، اور ہم 1-2 ولاگ میں پہلے بتا چکے ہیں کہ استغفار سے اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اور فرض کرو کہ کوئی بھی ایسا ہے کہ کوئی استغفار کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہوتی، کہ وہ گناہ بھی نہیں کرتا، تو یوں حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ نہ کریں اور کہ معصیت ہی نہ کریں، فرشتوں کی طرح رہ رہے ہوں، تو خدا تعالیٰ کا کہنا ہے کہ ہم ایسی مخلوق کو لے آتے جو غلطیاں کرتی، اپنے کیے پہ نادم ہوتے، خدا سے توبہ استغفار کرتے، آہوزاری کرتے، اور خدا ان سے خوش ہو کے ان کو معاف کر دیتا۔ تو ہم اپنے نبی پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے استغفاروں کو پا لیتے ہیں، اور ان میں ایک انہوں نے سید الاستغفار بتایا ہے کہ جو صبح پڑھے تو شام سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جو رات کو پڑھے اور صبح سے پہلے فوت ہو جائے تو اس کے پڑھنے کی برکت سے خدا پاک اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ سید الاستغفار کیا ہے، اور اس کو دیکھنا اور اس کو سننا اور اس کو
یاد کر لینا، یہ مشن ہونا چاہیے۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ ان کی معنی کو جب تک کہ حضر نہ کر لیا جائے، سمجھ نہ لیا جائے اور اس تک کما حقہ معنی پا لینا اور اس پر عمل کر لینا ممکن نہیں ہوگا۔ سوچ سمجھ کر اس ہماری نیکی کے کام کو آگے بتائیں۔ ہمارا چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، اس کو سنیں اور سبسکرائب کریں اور سنیں اور آگے پہنچائیں۔ جو یہ نیکی کے کام کو آگے بیان کرتا ہے یا حصہ داری کرتا ہے، نبی پاک نے فرمایا کہ اس کو آگے پھیلانے والا خود اتنا ہی ثواب کو مستحق ہوتا ہے جتنا وہ کوئی شخص اس کام کو کرنے والا ہو۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔